السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو گناہوں کے شہر پومپئی کے بارے میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا۔ یہاں پانی ایک بہت بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا ڈسکور برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کے شاندار بستیوں میں سے ایک تھا۔ وہی شہر وہاں نیچے سے ڈسکور ہوا تھا۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی، اور یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا جس کا نام تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومن امپائر کا ایک شہر تھا۔ ناپولی نیپلز کے نزدیک بالکل واقع تھا، اور یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگیں رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منزلیں طے کی کہ یہ اس وقت کے دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریریز، کمیونٹی سینٹر، ہاسپٹلز، گھوڑے باندھنے کے جدید اسٹیبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا، اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد آہستہ آہستہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہیں رہی، بلکہ اب یہ بڑے آزاد فری سوسائٹی، آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا تو صرف اور صرف جسموں اور لذتوں کا کاروبار تھا۔ دوستو، آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس رومن امپائر کے شہر پومپئی بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ یہاں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون، ایک اہم پلر بن کے رہ گیا تھا۔ صرف عورتیں نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی بڑی تعداد اس پیشے سے، اس پروفیشن سے اٹیچ ہو گئی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء تو اپنے اپنے فحاشی خانے کے مالک تھے، یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم، یاد رکھیے اس شہر میں جو انسان بھی جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں سب سے زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار ہوتا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھیں۔ اس پر شرم تو دور کی بات ہے ناظرین، الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں بھی نہیں ملتی ہے، اور ماہرین کی ٹرانسلیٹ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کی چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، جس سے پومپیوں کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا بآسانی اندازہ ہوتا ہے۔ آج بھی ناظرین جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوئی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بد فعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں۔
جو جوں کہ توں ایسے ہی روکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ ڈسکور کر لیا گیا ہے اور ڈگنگ کھدائی ابھی بھی جاری ہے، اور پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود ہے، کچن موجود ہے، باغات موجود ہیں اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، اس پوری کہانی سے، اس پورے شہر کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔